الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لهم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم صلوات سیدہ سے ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین تیرے نام بازمت مادر حسین پہ پرواز بلند سے بلند در سلوات تصویر تاخیر ہو چکی ہے، تاخیر ہماری طرف سے نہیں ہے۔ مطالب پیش کروں گا۔ میں نے جس موضوع کو شروع کیا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کے جو بعد کے حالات ہوں گے اس سے متعلق بہت سے لوگوں نے مجھ سے چاہا کہ میں بولوں، اور کچھ اب تک میں نے مجملاً گفتگو کی، کبھی تفصیلی اس پہ بات نہیں کی۔ تاخیر بھی ہو چکی ہے، مجھے اپنے موضوع کو بھی جاری رکھنا ہے، تو شاید مجھے زیادہ وقت لینا پڑے گا۔ کرونا وائرس کے متعلق بہت سی بحثیں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسپیریسی ہے، بہت سے کہہ رہے ہیں کہ وبا ہے جو خود بخود رونما ہوئی ہے۔ اس سے متعلق میں کوئی بھی اختلافی یا کوئی غیر تحقیقی بات نہیں کہنا چاہتا۔ ایک بات مسلم ہے کہ ایک وبا ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرونا وائرس نامی کوئی شے ہی نہیں ہے، وبا ہے۔ اب آیا ایجاد کی گئی ہے یا خود بخود رونما ہوئی ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ یہ چائنیز وائرس ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہندوستان سے شروع ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہیں اور سے آیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانا خود بتا رہا ہے کہ معاملہ بالکل صاف نہیں ہے۔ تو تفصیل ہے اس کے اندر، اور میں بھی کوئی اس پہ متعلق بہت زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہماری قوم و ملت کی حفاظت کی خاطر۔ لیکن ابتدائی طور پہ 2019 میں جب یہ وائرس شروع ہوا تو اس وقت تصویریں دکھائی گئیں اور ویڈیو کلپس دکھائے گئے چین کے، کہ وہاں پہ چند افراد فوراً گر کے مر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں کہیں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، اور کرونا وائرس پھر چین سے ختم ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا مبتلا ہو گئی اور لوگ مرنے لگے۔ یورپ امریکہ کے اندر بھی سب کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی، اکانومی سب کی بیٹھ گئی، لیکن چین نے کافی ترقی کری۔ تو بہرحال اب
پاکستان کی کیونکہ تمام ادارے اس وقت مجھے بتایا گیا کہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا جس سے پاکستان کا سکسی پیک کا بہت بڑا ایک معاہدہ چل رہا ہے چین کے ساتھ، تو میں کوئی بات نہیں کروں گا جس سے ہماری جو پوری کی پوری حکومت ہے اس کو کوئی شرمندگی کا سامنا ہو. اور میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا، کیونکہ جب سب سن رہے ہیں تو ایک بات واضح کرتا چلوں، تمام حکومت کے ادارے تمام کے تمام دنیا بھر کے اندر ادارے مجھے سن رہے ہوتے ہیں، کئی ممالک کے اندر ویژن نہیں ہے جبکہ میں سیاسی بات ہی نہیں کرتا ہوں. تو اب یہ بات میں نے اس دن کہی تھی کہ حضرت یعنی کہہ رہے تھے پاکستان کا جو نظریہ دیا قائد اعظم محمد علی جناح وہ شیعہ تھے، جنہوں نے خواب دیکھا، علامہ اقبال وہ شیعہ تھے. میں نے تو صرف 2 افراد کے نام لیے تھے، میں نے صرف 2 افراد کے نام لیے تھے. پاکستان بنانے میں سارا خون پسینہ ہی شیعوں کا لگا، اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اور واضح اور روشن کر دیتے ہیں. تو میں دیکھیں پریشر قبول نہیں کرتا ہوں، جتنا زیادہ میرے ساتھ اچھی طرح سے چلیں گے اتنا میں بھی چلوں گا، کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں جتنا کسی کام سے روکا جائے نا اتنا زیادہ ہم اس کام کو کرتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی؟ بھائی بانیان کے لیے کوئی پریشانی تو نہیں، میں ایجاد کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی اب یہ پاکستان بنانے میں صرف بانی پاکستان شیعہ نہیں تھے، کنورٹڈ شیعہ تھے. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اثنا عشری ہو گئے تھے، اور محمد یعنی خود علامہ محمد اقبال بھی شیعہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے پورا نظریہ دیا. اور جتنا پیسہ لگا، جو رجواڑے تھے، نوابیاں تھیں ہندوستان یعنی برصغیر کے اندر، جو نواب بڑے بڑے تھے، راجہ تھے، راجہ صاحب محمود آباد کا نام لے لیجئے، سب سے زیادہ ان کا پیسہ لگا. کیا وہ شیعہ نہیں تھے؟ نظام حیدرآباد نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے سونا دیا، کیا وہ شیعہ نہیں تھے؟ عثمان علی خان صاحب نظام حیدرآباد دکن، تو نام ان کا بھی بتا رہا ہے کہ پیدائشی طور پہ شیعہ نہیں رہے ہوں گے، لیکن ان کی ماں زہرا بیگم شیعہ تھی اور اپنی ماں سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے اتنی امام بارگاہیں بنائیں، یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے. اور میں جب ہندوستان کے وہاں پہ حیدرآباد دکن میں عزا خانہ زہرا میں ان کے امام بارگاہ میں مجالس پڑھ کے آئے ہوں، یہی ایام فاطمیہ کی. تو عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام نواب راجہ انہوں نے پیسہ لگایا. تو پاکستان بنانے میں ہم نے خون پسینہ دیا ہے. ایک اور بات یہاں پہ کہہ دوں، ہم نے اس ملک کو بنانے میں 70-80% سے زیادہ زحمتیں شیعوں نے اٹھائی ہیں ملک بنانے میں. اور خدا نہ کرے اگر کبھی وقت آن پڑا نا تو ہم بتائیں گے، بچانے والے بھی ہم ہی ہوں گے، کیونکہ ہم کرار کے ماننے والے ہیں. چلیے گا وقت لوں گا آج، کیونکہ تمام ادارے جب سن رہے ہیں تو میں ایک اور بات کہہ دوں، اس ملک کو بچانے میں ہمارا سب سے بڑا کردار ہوگا. میں بہرحال کچھ جملے کہنے والا تھا نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات کہہ دوں، واضح کر دوں، جب پاکستان کے اندر بحث چھڑی، جنگ ہو گئی ہے، تمغے دیے جائیں گے، اور تمغہ کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ تو شہداء کو نشان حیدر ملنا تھا. اس وقت ابھی تمغے، سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر نہیں تھا. بحثیں ہوئی، اس وقت کے حکمران نے کہا بھائی تمغے کا نام یہ ہونا چاہیے، ہمیں بحث نہیں کہ کس کا نام تھا. لیکن اس زمانے کے لوگوں نے کہا خبردار تمغہ ایسا رکھنا کہ کوئی بھی پاکستانی اس تمغے کو لیتے ہوئے، خاندان لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے، اعزاز سمجھ کے تمغہ لے. چلیے گا زیادہ ممنون ہوں. چلیے گا نا سیدھا کرم گرامی. یہ اس وقت تمغے کا بھی کہا گیا کہ بھائی تمغہ کیا ہو، اس کے نام سے تو نشان حیدر. نشان حیدر کس کو دیا جا رہا ہے؟ شہید کو. جبکہ پاکستان میں بڑے بڑوں نے کہلانا چاہا، میں غازی، میں مارشل، میں یہ، میں وہ، لیکن کسی بھی زندہ کو نہیں ملتا، صرف شہید کو ملتا نشان حیدر. نہیں پہنچا سکا. سارے بٹنے کی توجہ، یہ جملہ میں اپنے
جذبات کے ساتھ پیش کروں گا. جب میں مولا کا نام لیتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا, نجف میں ہوتا ہوں. تو عزیزان گرامی, انہوں نے زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں دیا, زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں ملا, زندوں میں. کیونکہ جو زندہ جنگ جیت کے آتا ہے ضمانت نہیں ہوتی کہ بھاگا بھی تھا یا نہیں, لیکن جو مارا جائے اسی لیے مارا گیا کیونکہ ڈٹا رہا. تو ضمانت ہوتی ہے کہ یہ ڈٹا رہا ہے, تبھی تو شہید ہوا ہے. اتنی دیر تک ڈٹا رہے کہ دشمن کے سامنے مارا جائے لیکن بھاگے نہیں, تو اسے نشان حیدر ملتا. نشان حیدر, توجہ, اسے نشان ملتا جسے کہا جاتا ہے نشان حیدر. تمغہ ملتا ہے جسے کہتے ہیں نشان حیدر. حیدر بنتا نہیں ہے, ڈٹے رہنے سے تمغہ ملتا ہے سب سے بڑا. پوری دنیا میں, میں اپنے تمام کے تمام فوجیوں کو کہہ رہا ہوں, میرے تمام فوجی بھائی سن لیں, پوری دنیا کے سب سے بڑے پاکستان کے نہیں, پوری دنیا کے سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر ہے جو پاکستان نے دنیا کو دیا ہے. کیوں یہ سب سے بڑا تمغہ؟ کیونکہ کسی حیدر کرار کے نام پہ ہے جو کبھی زیر نہیں ہوا, ہمیشہ زبر رہا. یہ نظام جو چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر, یہ اہل بیت علیہ السلام کے نام سے چل رہا, اور یہ پاکستان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ بنا. میں نے کسی مقام پہ کہا تھا, توجہ سے سنیے گا اس جملے کو, بنانے والے محمد علی فاطمہ, ان کی بہن فاطمہ جنہاں ساتھ تھی, تو بنانے والے تھے محمد علی فاطمہ, بنا 14 اگست کو, اور ریڈیو پہ اعلان ہوا, جو ریڈیو انڈیا چلتا تھا, 5 منٹ کے لیے رات کے 12 بجے, کیونکہ 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے, تو 12 بجے 5 منٹ کے لیے ریڈیو خاموش ہو گیا. ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں, بھائی فوراً اعلان نہیں ہو سکتا تھا, اب تک تو ریڈیو انڈیا تھا, اچانک کہتے پاکستان کا وقفہ دے دو. وقفہ دیا گیا, ٹھیک 12:05 پہ اعلان ہوا, یہ ریڈیو پاکستان ہے. اس میں ہماری قربانیاں تھیں, ہیں, رہیں گی, کیونکہ ادارے سن رہے, اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے وفادار تھے, ہیں, رہیں گے. فیضان گرامی, یہ جو اب چلیں آخری جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ جملہ بھی سن لیجئے, کہ جب سن رہے ہیں سب تو ٹھیک ہے, پابندیاں لگتی ہیں تو لگتی رہے. یہ شیعوں کو اس ملک کا غدار قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی اس ملک کے اندر. کن کے پیسوں پہ؟ پیٹرو ڈالر, وہ جو تیل کے پیسے آیا کرتے تھے, یہودیوں, میرا مطلب ہے سعودیوں کے پیسوں سے
کتنی کوشش کی گئی کہ انہیں غدار قرار دیا جائے، انہیں ملک کا غدار قرار، شیعوں کو غدار قرار دیا جائے. آج انہی سے آپ دیکھ لیجئے کیسے تعلقات ہیں. اور ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا دہشت گردی نے. پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا دہشت گردی نے. اگر ایک دہشت گرد شیعہ دکھا دیں، خودکش حملے کرنے والا شیعہ کبھی نہیں ہوتا. ہم کبھی دھوکہ دے کے نہیں مارتے. لوگ ہیں خود کو حملہ کر دیا، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا. عزیزان گرامی، ہم لوگ اس ملک کے وفادار تھے، ہیں، رہیں گے. ہم نے یہ ملک بنایا تھا، ہم اس کے بچانے والوں میں ہوں. یہ ملک اللہ کی ہم پہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ پاکستان اہل بیت کے نام سے موسوم ہے. اس لیے یہ میں نے بہت سی سب باتیں کہہ دی ہیں، لیکن اگر سننے والوں کو کوئی تعصب نہ ہو تو اس میں کوئی بھی اس ملک کے خلاف بات نہیں ہے، سب کچھ اس کی حمایت میں. عزیزان گرامی، یہ کرونا وائرس بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں 2020 ختم ہوگا. ختم میں جاری رکھوں؟ مجمع گھبرا تو نہیں گیا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، یہ 2019 کے اختتام پہ کرونا وائرس شروع ہوا. 2020 اس کی نظر ہو گیا. چند باتیں آرام سے پیش کروں گا، ان کو غور سے سنیے گا. 2020 میں پاکستان میں اتنا زیادہ اس کرونا وائرس کا اثر نہیں ہوا، اور یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پوری دنیا متاثر ہوئی، ہمسائے متاثر ہوئے، یورپ تباہ و برباد ہو گیا. میں خود برطانیہ میں رہتا ہوں. اقتصادی حالت، برطانیہ کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 300 سال میں اتنے حالات اقتصادی خراب نہیں ہوئے جتنے اب ہیں. امریکہ کی اکانومی اور ان کا جو اقتصاد ہے ڈوب رہا ہے. پوری دنیا کے اندر حالات خراب ہوئے، لیکن اللہ نے اس ملک پہ کرم رکھا. میں حکمرانوں سے کہوں گا اپنے اعمال کو دیکھیں. کیا ممکن ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے یہ کرم کیا ہو؟ تو پھر ذرا مجلسوں میں آ کے دیکھ لیں، شاید یہاں کسی کی دعا قبول ہو رہی ہو، شاید اہل بیت کے ذکر کا صدقہ ہو یہ ملک بچا رہا. یہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو اتنی دعائیں ہوئی ہیں، گھر گھر میں لوگ محصور رہے لیکن دعائیں مانگتے رہے، شاید کسی غریب کی دعا قبول ہو گئی ہو. تو ان پہ رحم کھائیں، ان پہ سختی نہ کریں. یہ جو آپ کی رعایا ہیں، یہ بے انتہا مظلوم لوگ ہیں. تو بہرحال پاکستان میں حالات خراب ہوئے، لوگوں کی نوکریاں گئیں، لیکن دنیا بہت زیادہ متاثر ہوئی. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا حالات ہوں گے؟ کیا 2021 حالات فوراً ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں. 2021 بھی تقریباً ایسا ہی گزرے گا جیسا 2020 گزرا. ویکسین آ چکا، لیکن ویکسین کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ انسان کو ٹھیک کر دے گا. اور پھر کس کمپنی کا، کس میڈیسن کمپنی کا آپ ویکسین لگوا رہے ہیں، یہ انجیکشن لگوا رہے ہیں، اس پہ خود ایک پوری بحث ہے. اور یہ پاکستان میں نہیں ہے، یورپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے. ہالینڈ کی 87,000 نرسوں نے انکار کر دیا، ہم گنی پگ نہیں ہیں، ہم یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے. کبھی آپ سارے کرونا وائرسوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، لگوا لیجیے سب. نہیں، یہ انجیکشن ہمیں نہیں لگے گا. جب تک ضمانت نہیں دیتے کہ اس کے بعد کرونا وائرس نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں لگوائیں گے. کیا ضمانت کوئی نہیں دے سکتا؟ جب ضمانت نہیں دے رہے ہو تو پھر انجیکشن کس بات کا؟ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ 2021 بھی انہی حالات سے گزرے گا. اقتصادی حالات اور بدتر ہوں گے. غریب ممالک کے اندر بہت سے کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش، اس میں قلت آ جائے گی اور قیمتیں بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہیں. میں کچھ سب باتیں نہیں کہنا چاہتا، نہ پریشان کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. نجات کی صرف ایک کلید ہے، ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے، وہ ہے وابستگی محمد و آل محمد سے. ایمان کو تھامے رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. سنیں گے، برداشت کریں گے میں اور کچھ بیان کروں؟ میں تھوڑا وقت لوں گا آج، بی بی سے متعلق مجھے پیش کرنا. تو عزیزان گرامی، ابھی حالات اقتصادی، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ لایا گیا ہے ایک نیا دنیا کے اندر نظام لانے کے لیے. سیاسی نیا نظام آئے گا دنیا میں اس کے بعد. اب وہ کب آتا ہے؟ اور نئی دنیا نہیں بنے گی. جو 20-30 سال 40-50 سال بعد ہونے والا تھا وہ آئندہ 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا. یعنی جو دنیا میں اقتصادی تبدیلیاں آنے والی تھی، اکنامیکل چینجز، پولیٹیکل تبدیلیاں،
جو دنیا میں سیاسی تبدیلی آنے والی تھی کہ آئندہ چین دنیا کے اقتصاد کا فیصلہ کرے گا، یہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا پہلا ہونے والا تھا. پہلے 20-30 سال لگتے ہیں، 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا. مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ سب لوگ خاموشی سے مجھے بہت غور سے سن رہے ہیں. ایک پوری سیاسی اقتصاد کے لحاظ سے اکنامکلی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوں، کبھی کوئی سیمینار موقع ملا تو پیش کروں گا. یہ نوٹ، کرنسی، سکے ختم ہو جائیں گے. کرپٹو کرنسی یا خود ڈیجیٹل کرنسی یا الیکٹرانک کرنسی آ جائے گی. پوری دنیا میں ایک ہی کرنسی ہوگی اور وہ آئندہ چین رن کرے گا. چائنا کے ہاتھ میں اس کا اقتصادی ہو، کوئی بات نہیں، کسی کو بھی چلنے دیں. ٹیلی فون کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ خاص کے لیے بن رہا ہے. اگر بند کرنے کے لیے کہتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا، بہت سے کیمرے لگے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے سن کر رہیے گا. توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی؟ جاری رکھو، بولتا رہوں اس موضوع کو. ایسا گرامی نئی کرنسیاں آئیں گی، یہ سب نوٹ وغیرہ ختم ہو جائیں گے. ایک کرنسی رائج ہوگی دنیا بھر کے اندر. آئندہ 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا. 5 سے 10 سال میں یہ سب نئی کرنسیاں لے آئیں گے. چین ان کا، چائنا فیصلہ کرے گا. پاکستان کو ایک لحاظ سے فائدہ ہوگا کیونکہ اس کا الحاق اور اتحاد اب چین کے ساتھ ہے. جو حالات تھوڑے بہت خراب ہو رہے ہیں وہ پاکستان نے اپنا قبلہ بدلا ہے. مجھے پرواہ نہیں، تو جو قبلہ وہ کعبہ تھا پاکستان کا، وہ محترم امریکہ صاحب تھا، اور اب جو ہے وہ چین ہو جائے گا. تو اس کے بعد کچھ سیاسی تبدیلیاں آئیں گی. میں زیادہ پریشان کر رہا ہوں؟ اب پاکستان کو فائدہ ہوگا چین کے ساتھ ہونے کا. راہداری بنے گی پورے ملک کے اندر، سڑکوں کے جال بچ جائیں گے، نئی ایئر لائنیں بھی آئیں گی، سفر بدل جائیں گے. چین نے کہا ہے کہ ہم پوری دنیا سے 1 روڈ 1 بیلٹ، ایک سلک روڈ کا جو تصور دیا ہے، ابرائے ریشم جو پوری سڑک بنے گی وہ بنائے گا. پوری دنیا میں بہت تیز ٹرینوں کا نظام لے کے آئے گا چائنا. آئندہ کاریں آہستہ آہستہ ڈرائیوروں کے بغیر چلیں گی. میں نے خود کئی ممالک کے اندر دیکھنا شروع کیا کہ کاریں آنا شروع ہو گئی. آٹونومس کار کہتے ہیں، آپ اس میں صرف ایڈریس ڈال دیں، پتہ ڈال دیں، پہنچا دے گی. آئندہ لوگ گاڑیاں خریدا نہیں کریں گے. بتاؤں یا چھوڑ دوں؟ گرامی آئندہ لوگ گاڑیاں نہیں خریدیں گے. جرمنی میں یہ ابھی شروع ہو چکا. میں جب جرمنی گیا ہوں تو میں نے خود دیکھا کہ آپ ایئرپورٹ سے اترے، ایک صاحب مجھے لینے آئے. میں نے ان سے کہا سامان آپ نے لے لیا، چل چل کے تھک گیا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی گاڑی دور ہے. انہوں نے موبائل نکالا، گاڑی پہ لگایا، دروازہ کھل گیا. یہ کیا ہے؟ مولانا گاڑی میری نہیں ہے، میں نے ہائر کی ہے، فون پہ کوڈ موجود ہے، لگایا ہے، دروازہ کھل گیا. اندر چابی موجود ہے، اسٹارٹ کی، الیکٹرک جو لگا ہوا تھا اس کے اوپر میٹر، اس کو فوراً اتارا. جس جگہ پہ مجھے لے کے جانا تھا وہاں اتارا، سامنے پارکنگ موجود تھی، وہاں پہ گاڑی پارک کر دی. آئندہ لوگ گاڑیاں نہیں خریدیں گے، اس طرح سے گاڑیاں چلیں گی بغیر ڈرائیور کے. دنیا کے اندر ہر 10,000 میں سے ایک گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے. آئندہ وہ چیلنج کر رہے ہیں ہر 10 لاکھ میں ایک گاڑی کا حادثہ ہوگا. پریشان ہو گئے؟ اب تھوڑا سا اور پریشان ہو جائیں. اور لوگ تنگ کنجسٹڈ آبادیوں میں نہیں رہیں گے، دور دور چلے جائیں گے. ابھی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو مختلف ایپس لائے جا رہے ہیں، جیسے زوم ہے، آہستہ آہستہ سب چیزیں، نوکریاں، ملازمتیں، سب کچھ کمپیوٹرائز ہو جائیں گی. لوگ باقاعدہ اپنے ایپ کے ذریعے، اپنے فون کے ذریعے، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنے سارے کے سارے کام کریں گے. پڑھائی بھی وہی ہوگی اور تعلیم بھی وہی ہوگی، نوکریاں بھی وہی ہوں گی. بہت زیادہ 80% ایسی نوکریاں ایجاد ہوں گی جو ابھی نہیں ہیں آئندہ 5 سے 10 سال میں. جیسے اب سے 30 سال پہلے، پریشان اگر ہو رہے ہیں تو مجھے سن لیجیے، میں نے وعدہ کیا تھا. اب سے 30 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ کوڈیک کمپنی تھی جاپان کی، فلم بناتے تھے، کیمرے ہوتے تھے جس کے اندر، اب نئے بچے نہیں سمجھے گے، پرانے والے سمجھ سکتے ہیں حضرات. کیمرہ ہوتا تھا اور اس کیمرے کے اندر فلم ڈلتی تھی، اسے فلم کہا جاتا تھا. ریل ہوتی تھی، تصویریں لیتے تھے. وہ ریل باقاعدہ تصویریں چھاپنے کے لیے لیبارٹری جاتی تھی، پھر باقاعدہ تصویریں نکالی جاتی تھی. پوری دنیا میں 80-90% سے زیادہ ریلیں کوڈیک کمپنی تھی جاپان کی، وہ باقاعدہ ایجاد کرتے تھے. کچھ اور کمپنیاں بھی تھیں، امیر ترین کمپنیوں میں تھی. 1996 میں بینکرپٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، دیوالیہ، ختم. کیوں؟ ڈیجیٹل کیمرے آ گئے، فون آ گئے، سب کچھ ختم. آئندہ تصویریں لوگ فون پہ دیکھیں گے، کمپیوٹر پہ دیکھیں گے، چھاپیں گے نہیں، پرنٹ نہیں ہوں گے. یہ ایسے بہت سے کاروبار ختم ہو جائیں گے. اب ہر ملک کی کوشش یہ ہے کہ نئے نظام کے اندر میرا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہونا چاہیے. بحث اس پہ نہیں ہو رہی ہے کہ نظام کیا ہوگا، اس نظام کو چلانے والا کون ہوگا.
اب تک لوگ کہتے رہے بھئی ایک دنیا کے اندر خدا ہے، اس خدا کا نام امریکہ ہے، تو امریکہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. یہ جملے پیش کر رہا ہوں، میں کبھی سیاسی گفتگو نہیں کرتا. آپ کہیں گے ایک ہی دفعہ میں اتنی کرتی ہے کہ پابندیاں صحیح لگی ہیں. فیضان گرامی، پرانے زمانے میں تھے نمرود، فرعون، وہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی. قرآن اٹھا کے دیکھیے، اپنی زبان سے کہتے تھے انا رب، میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا. اب کہتے نہیں ہیں لیکن حرکتیں وہی ہیں جو فرعون کی تھی. ہمیں نہیں مانو گے تو ڈرون سے حملہ کریں گے، ایٹم بم کی دھمکی دیں گے، نہ جانے کیا کچھ ہوگا. اب یہ سارا ایک نیا اقتصادی نظام آ رہا ہے، دنیا کے اندر سب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. بس میں اسی پہ اکتفا کروں گا، شاید میں نے بہت زیادہ پریشان کیا. ان تمام چیزوں کے اندر امریکہ میں جو امیر ترین لوگ ہیں، ایک آدھ کا نام لینا میرے لیے شاید مناسب نہ ہو کیونکہ میرے پہ کافی پابندیاں سے کبھی کئی ممالک میں ویزوں پہ ہیں. دنیا کے امیر ترین آدمیوں سے ایک آدمی ہے جس کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں، پچھلے 20 سال سے وہ اور اس جیسے لوگ بحث کر رہے ہیں کہ دنیا کی آبادی کبھی بھی 7 ارب سے زیادہ نہیں ہوئی. دنیا کی ہمیشہ آبادی بڑھتی رہی ہے اور پھر کم ہوتی رہی. بڑھتی تھی، جنگیں ہوتی، وبائیں پھیلتی. وبائیں ہر 50 60 70 80 100 سال بعد وبائیں آتی رہی ہیں دنیا میں. اور طاعون کتنی دفعہ آیا ہے گزشتہ 500 سال میں، یورپ میں، امریکہ، ایشیا، افریقہ میں، امریکہ میں، کہ لوگ مر گئے. میزلز آئے، نہ جانے کون کون سی بیماریاں کہ لوگ ان سے مرے. سنیں گے تو جانے گرامی، ان تمام بیماریوں سے لوگ مرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو وہاں ایک امریکہ میں بحثیں چل رہی تھی. میں 1998 سے 1998 سے میں امریکہ مسلسل جا رہا ہوں مجالس کے لیے. تو علمی حلقوں میں ایک بحث وہاں پہ چلتی تھی کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمیں دنیا کی 70% آبادی کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زمین پہ وسائل نہیں. تو وہاں پہ جو خدا کو نہیں نہ مانتا، وہ نہ اسے رزاق مانتا ہے، نہ اسے کریم مانتا ہے، نہ اسے ستار مانتا ہے. تو اللہ عطا کرنے والا ہے. میں نے زحمت کو تمام کیا، میں جناب سیدہ سے متعلق جملے پیش کروں تو یہ تمام وہ چیزیں کہتے تھے 70% آبادی کم کرو. آبادی کم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ جنگیں، وبائیں اور بہت سی چیزیں جو ممبر کے لائق نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے بیان کیا جائے. کہ دنیا میں لوگ شادیاں نہ کریں تاکہ اولادیں نہ ہوں، اور بہت سی اخلاقی بیماریاں جو دنیا میں رائج کی گئیں تاکہ دنیا کی آبادی کو قابو کیا جائے. آبادی زیادہ کہاں پڑ رہی ہے؟ ایشیا کے کچھ ممالک میں اور افریقہ میں. تو ان ملکوں میں زیادہ بیماریاں ہونی چاہیے. بیماریوں کے علاوہ ان کے اقتصاد کو خراب کرنا چاہیے، حکمرانوں کو خریدنا چاہیے کہ ان کو تعلیم نہ دیں. یہ اتنے کمزوروں کے جو ہم جو کہتے ہیں وہ مانیں، ان کو اتنا کمزور کر دیں. اگر امریکہ کے اندر گندم کی کاشت زیادہ ہو جائے تو افریقہ کے لوگ بھیک مانگتے رہیں کہ گندم زیادہ ہو گئی ہے. یہ 4000 ٹن 4 لاکھ ٹن گندم جو زیادہ ہوئی ہے ہمیں دے دو، ہم بھوکے ہیں. تو کہا نہیں، گندم کی قیمت کم ہو جائے گی، سمندر میں ڈال دو، کھلائیں گے نہیں. یہ جتنا دودھ یا پنیر زیادہ ہوا سب سمندر میں، بحر اقیانوس میں گرا دیا جائے، لیکن ہم قیمتوں کو اپنے قابو میں رکھیں گے. میں نے آج سب کچھ کہہ دیا. عزیزان گرامی، جب جناب امیر نے کہا ہے کہ حق کو لوگوں تک پہنچانا ہم پہ لازم و ضروری ہے، تو ایسے بہت سے اور مسائل ہیں. زندگی نہیں موقع ملا تو کل کچھ مکمل کروں گا باتوں کو. آج جناب سیدہ کی میں بات کو آگے پہنچا دوں فضائل کو. اگر مجمع پھر بھی سننا چاہ رہا ہے تو بآواز بلند صلوات. بس بیٹا وقت نہیں ہے یار، توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. میں نے کل پیش کیا تھا جناب مریم سلام اللہ علیہا کا مقام اور عظمت، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کا مقام ان سے افضل زیادہ. یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ. بہت سے مسلمان بھی اس عقیدے کے قائل ہیں، بہت سے مسلمان کہتے ہیں دوسرے مسلمان
سیاست پہ اتنا بول رہی ہوں کہ آدھے لوگوں کو سانپ سونگ گیا. اللہ نے میں بڑا بولنے والے تو پروردگار مجھے معاف کرے. اللہ نے مجھے حافظہ دیا ہے. افراد میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سے ملتا ہوں, مجھے یاد رہتے ہیں. اور میرے ابھی بھی مجھے کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں. میرے کچھ عیسائی بھائی جو مجھ سے آ کے تعارف کرواتے ہیں موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ سن رہے ہیں ہماری مجالس کو. اور عقیدت کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سیاہ لباس پہن کے آتے ہیں بی بی سی عقیدت کے اندر. اور مجھ سے ایک میرے عیسائی بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کیوں مجلس میں آئے ہیں, کراس پہنا ہے آپ نے؟ تو کہا میری والدہ کہتی تھی میں جب جناب عیسیٰ کی نظر کرتی ہوں تو مولا حسین کا بھی نام لیتی ہے. جو بھی بغیر تعصب کے اہل بیت کو دیکھے گا بغیر مانے نہیں رہے گا. گرامی اب جناب سیدہ افضل ہیں کہ ہمارا عقیدہ. میں نے کہا 3 یا 4 دلیلیں پیش کی تھی, چند دلیلیں آج سن لیجیے. افضلیت جناب سیدہ پہ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو مجمع کی توجہ ہو. مقام عظمت جناب خاتون جنت. تو اب جناب مریم سے متعلق قرآن کریم نے کہا کہ ان اللہ صفاک وطہرک وصفاک علی نساء العالمین. اللہ نے آپ کو چن لیا, میں نے کل پیش کیا تھا, پاک رکھا اور آپ کو عالمین کی خواتین پہ چنا. تو پوچھا گیا پیغمبر سے اور ائمہ اہل بیت سے کہ جناب سیدہ افضل ہے یا جناب مریم؟ کا سیدہ افضل ہے, رسول خدا کی دختر افضل ہے. تو کہا کہ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے. انہوں نے کہہ دیا. جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ, پھر اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. جناب سلمان نے سوال کیا, یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ تو امام حسن و حسین دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. رسول خدا نے کہا ان دونوں کے نانا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کہ جد و حال ان دونوں کے نانا یعنی خود رسول خدا. بڑا پیارا انداز ہے تاکہ تکبر کی بو نہ آئے. کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل ہیں. کہ ان کے بعد, کہ رسول خدا کے بعد, ان دونوں کے نانا کے بعد, ان کے جد کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فوراً کہا ان دونوں کے بابا. توجہ, آخری آدمی تک میں خونے جگر دے رہا ہوں, مجھے اپنی حالت کا پتہ. اسی محبت سے سنیے گا. تو جناب سلمان کے سوال کرنے پہ کہا کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل, کہ ان کے بعد, کہ ان دونوں کے بابا. وہ تمام مسلمان جو کہتے ہیں کہ نہیں انبیاء علی سے افضل ہیں, ہم آپ کی مانیں یا پیغمبر کی مانیں؟ چلیے گا چلیے گا, محبت محبت. اجانے کی نام ایک مرتبہ جناب سلمان, اور تنہائی میں نہیں پوچھا تھا, مسجد میں صحابہ کے مجمع میں جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے اس کائنات میں؟ کہ اللہ کے بعد ان دونوں کے نانا, اشارہ کیا امام حسن حسین کی طرف. کہ ان کے بعد, کہ ان کے بابا, کہ ان کے بعد, کہ ان کی ماں, کہ ان دونوں کی ماں, کہ پھر کہ یہ دونوں حسن و حسین. تو پنجتن سے دنیا میں کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے. حتیٰ جناب مریم سے افضل ہے. تو ایک اور دلیل ہو گئی. اب دلیل آپ گنتے جائیے گا, مجھے اس کی ترتیب یاد نہیں ہے. ماشاء اللہ. جوانوں کا سینہ تو اتنا مضبوط دیکھا تھا. اتنے بزرگ آدمی صرف علی ہی والے ایسا نعرہ لگا سکتے ہیں. ایسے جانے کی رامی پیش کر رہا ہوں. تو یہ ختمی مرتبت نے کہا کہ سب سے افضل ہیں, تو انبیاء سے بھی مقام زیادہ بتایا. ایک اور دلیل سن لیجئے جناب مریم جناب سیدہ سے متعلق. تو کہا کہ وہ تمام کائنات کے اندر اللہ نے کہا ان اللہ صفاک وطہرک وصفاک علی نساء العالمین. تو اللہ نے قرآن میں کہا عالمین کی خواتین پہ چنا. کہاں ان کے زمانے کی, مریم کو ان کے زمانے کی خواتین پہ فوقیت, فاطمہ کو ہر زمانے کی, ہر زمانے کی, ہر زمانے کی خواتین پہ فوقیت ہے.
پھر صحیح بخاری میں وہ جو افراد کہتے ہیں جناب مریم افضل ہے نا، تو صحیح بخاری سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری سے امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے جناب سیدہ کے باب مناقب فاطمہ الزہرا میں اس روایت کو لکھا. بی بی کے فضائل میں 3 روایات ذہن میں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں امام محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ جنت میں ساری خواتین سارے جب مر جائیں گے تو فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ ساری خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوں گی. اور مسلمانوں اگر جناب مریم کو افضل سمجھتے ہو تو مانتے ہو نا وہ بھی جنت میں ہوں گی، اسی جنت میں ہوں گی جہاں سیدہ، اور وہاں سیدہ سردار ہوں گی. بس میں اتنے سے چل رہا ہوں، مجھے چند دلیلوں کو پیش کریں. حسین کا بابا، حسین کا بابا، سب مل کے بولو نماز کے لنگر توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ. اب دیکھیں نعروں میں بھی وقت گزرا، اگر میں زیادہ وقت لیتا ہوں اور آپ مجھے احساس ہے پوری طرح سے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، اگر چلیں گے تو میں پسوں. عزیزان گرامی، جناب مریم کی فضیلت میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی کفالت جناب زکریا نے کی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقیوں کو میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا. بھئی جناب مریم معصومہ تھی، اللہ نے نبی کا انتخاب کیا. زکریا آپ کفالت کریں گے. اے زکریا نبی ہوتے ہوئے، بوڑھے ہوتے ہوئے زحمتیں اٹھا کے مریم کی کفالت کریں. یہ معصومہ ہے، بطول ہے. جناب زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی. او مسلمانوں اب سوچو جس کی کفالت محمد مصطفیٰ نے، وہ افضل ہوں گی کہ جناب زکریا اولو العزم پیغمبروں میں بھی جناب سرور کائنات نے کفالت کی ہے. کہا جناب مریم نے اپنی ماں کے شکم میں ان سے کلام کیا تو سرور کائنات سے پوچھا. جناب خدیجہ نے ساری بیویوں کے سامنے، جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں، حضرت ام ایمن بھی ہیں، بڑی جلیل القدر بیویاں موجود ہیں. تو ایک مرتبہ کہا جناب خدیجہ نے، یہ بچی مجھ سے ہمیشہ کلام کرتی تھی. یا رسول اللہ، جب اس کی ولادت کا وقت قریب آیا ان بیویوں کے علاوہ کچھ اور بیویاں بھی آ گئی. نہیں ہے لوگوں، کچھ اور بیویاں بھی آ گئی تھی. تو رسول خدا نے کہا جانتی ہو ان کے نام کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مریم تھی. اب مجمع ہے یا نہیں ہے؟ ایک سارہ تھی. توجہ ہو، بڑی بڑی باعظمت بیویاں جناب فاطمہ الزہرا کے وقت ولادت جناب خدیجہ کی خدمت میں رہے. ماں کے نہیں، بیوی کی وجہ سے جناب مریم آئے. جب جناب مریم کی ولادت تھی ماں تنہا تھی، لیکن جب سیدہ کی ولادت کے وقت قریب آیا تو مریم نے کہا میں ان کی ماں کی خادمہ، میرا مقام زیادہ ہے خدیجہ سے لیکن فاطمہ کی وجہ سے. سلام اللہ علیہ بلند صلوات. 6 یا 7 دلیلیں ہو گئی، اگر اور پیش کریں. تندرستی کے لیے جتنے بھی ہمارے مومنہ فلسطین صاحب پہ بیٹھے ان سب کی مشکلات کرنے کے، میری بیٹی کی پریشانی، سب کے مومنوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے حسن حسین کی مادہ گرامی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ جناب سیدہ وجہ بلند سے بلند سلوات. چند دلیلیں اور سن لیجیے، پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب مریم ان سے ملائکہ نے کلام کیا.
قرآن میں ہے. تو بہت سے کہتے ہیں کہ بھئی ان سے ملائکہ نے کلام، انبیاء سے ملائکہ کلام کرنے آتے. جناب مریم سے ملائکہ نے کلام کیا، جناب جبرائیل آئے تو ان سے ملائکہ نے کلام کیا. اب جناب سیدہ سے متعلق خدا کی قسم چھٹے امام سے پوچھا گیا آپ کی دادی کے القاب کیا کیا ہیں؟ تو آپ نے جب فہرست سنانا شروع کی تو ایک مرتبہ کہا میری دادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ. کہا مولا اس کے کیا معنی ہے؟ کہا اس بیوی کو کہا جاتا ہے جس کی خدمت میں ملائکہ آتے جاتے ہیں. کہا مولا کون کون سے ملائکہ ہے؟ کہا جبرائیل بھی آتے تھے، میکائیل بھی آتے تھے. نہیں پہنچا سکا. امام کے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے خصائص الفاطمیہ، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 574 سے پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا میری دادی پہ ملائکہ آتے، ملائکہ خدمت میں رہتے. عزیزان گرامی خاتون جنت نے، پیغمبر نے کہا چند مقامات پہ اگر انسان جھوٹ کہہ دے، کوئی بات کہتے دل رکھنے کے لیے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. 2 مومنوں میں فساد ہونے والا ہے. آپ بات چھپا لیں یا بات پلٹ کے کہہ دیں، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، فساد رکانے کے لیے. بچوں نے فرمائش کی دل رکھنے کے لیے بات کہہ دیں، جھوٹ نہیں ہوتا. توجہ، سارے مدینے والے بچے مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے تھے عید کا دن آنے والا ہے، ہمارے نئے کپڑے سلنے گئے ہیں. معالی السبتین میں جملہ ہے، مرحوم حائری شیخ محمد مہدی حائری مازندرانی نے لکھا کہ جیسے ہی امام حسن و حسین دونوں شہزادے گھر آئے، کہ مادر گرامی مدینے کے سارے بچے کہتے ہیں ہمارے کپڑے درزی کے پاس، ہمارے کپڑے درزی کے پاس. اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو بی بی نے کہا آپ کے کپڑے بھی درزی کے پاس ہیں. عید کا دن آ گیا، امام حسن و حسین نے کہا مادر گرامی سب نے نئے کپڑے پہن لیے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ابھی بی بی نے کچھ نہیں کہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی. بی بی نے آواز دی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. شہزادوں کو رنگ پسند ہے، ایک کو سبز دوسرے کو سرخ. جب جنت سے لباس آیا تو ایک سبز تھا دوسرا سرخ. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا رضوان جنت. بھائی جنت کے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا ہوتا اس فرشتے کا نام ہے رضوان، جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا اس کا نام ہے مالک. تو رضوان جنت آئے، جنت سے پوشاکیں لے کے کہنا چاہیے تھا میں رضوان جنت ہوں، تعارف کروا کے میں فرشتہ ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، سیدہ نے کہا تھا درزی کے پاس کپڑے ہیں، میرا ناز رضوان جنت ہونے میں نہیں ہے، حسنین کا درزی. ان کے القاب کا میں ذمہ دار نہیں، ان میں ساتھ لے کے آیا اور یہ پتہ نہیں جن ہیں بھوت ہیں، ہر جگہ مجلس سے پہنچ جاتے ہیں. بی بی کا سائن پہ قائم و دائم رہے اور بی بی نے سلامت رکھے. مجھے خود تعجب ہوتا ہے کہ پہنچتے کیسے ہیں اور پھر جب پہنچ جاتے تو آگے کیسے آ جاتے ہیں حضرات. تو جانے کے میں آخری جملے بی بی کی افضلیت پہ ایک اور جملہ پیش کر دوں، اسی کے بعد مسائل. اچھا جانے کے
کہ جناب مریم سے متعلق ہے، معصومہ ہیں. دو دلیلیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور تاکہ 10 مکمل ہو جائے. تو جانے کے 2 دلیلیں اور سن لیجیے. ایک، ان کے ہاں اللہ نے ایک معصوم بیٹے کو ان کے ہاں ولادت ہوئی جو نبی ہیں، معصوم ہیں، جناب عیسیٰ. جناب سیدہ کے ہاں 2 امام ہیں بلکہ 11 امام ہیں. سیدہ 11 اماموں کی ماں ہیں. جناب پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جناب مریم ایک حضرت عیسیٰ کی ماں، جناب سیدہ 11 اماموں کی ماں. وہ جو کہتے ہیں جناب مریم افضل ہے، تو شیعہ سنی تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں. خود صحیح بخاری میں ہے کہ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا کچھ ہوگا، حالات خراب ہو گئے، پھر میرا 12واں وصی آئے گا، نام مہدی ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت، اس کی صورت میری صورت، اس کی سیرت میری سیرت. توجہ، کیا وہ آئے گا نماز پڑھائے گا، اللہ آسمان سے عیسیٰ کو نازل کرے گا. کہ یا رسول اللہ جب عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں. ارے تم کہتے ہو جناب عیسیٰ افضل ہے مریم سے، مہدی سے افضل فاطمہ. جس فاطمہ کے 11ویں بیٹے کے پیچھے مریم کا لال کھڑا ہو. اب ہو گئے مکمل، اب دلیلیں مکمل ہو گئی. عزیزان گرامی، جو آخری دلیل پیش کرنا چاہتا تھا، میں یقین مانیے کہ جو آخری نعرے ہوتے ہیں آواز نہیں آتی. اب وقت آپ لوگ بھی بہت تھک چکے، میں بھی، مجھے ایک اور مجلس بھی اس کے بعد پڑھنا. جو آخری دلیل پیش کرنا چاہتا یہ سرور کائنات نے فرمایا. موضوع سے متعلق نہیں تھا میرا بیٹا، میں انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا، انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا. جواب میرے سوال پیش کیا تھا شاید پیش کر دوں آج. افضلیت جناب سیدہ پہ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا نقوی، بلند سے بلند ترین سلمان. آخری دلیل جناب سیدہ کی افضلیت کو سن لیجئے آج کی مجلس کی، کہ سرور کائنات نے فرمایا روز قیامت، قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ، اور مسلمان اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. آیت الکرسی میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 255 میں اللہ نے کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے کہ اس کے سامنے شفاعت کرے، کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے شفاعت کرے. تو کہا شفاعت نہیں ہے. اسی آیت کو میں اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں شفاعت ہے. وہی آیت پیش کرتے کہتے شفاعت نہیں ہے. آیت میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جہاں الا آ جائے وہاں استثناء آ جاتا. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کے سامنے سوائے ان کے جنہیں وہ اذن دے دے. میں مکمل کر رہا ہوں. تو کون شفاعت کرے گا؟ کوئی نہیں سوائے ان کے جنہیں وہ اذن دے دے. اب کون بتائے گا؟ جس پہ قرآن آیا وہی بتائے گا کون کون شفاعت کرے گا. تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صاحب مرحوم تہرانی نے، آیت اللہ تہرانی نے یہ خصائص الفاطمہ میں لکھا کہ جناب سیدہ کی افضلیت پہ انہوں نے 50 دلیلیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دلیل یہ ہے کہ روز یعنی جناب روز قیامت جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوں گی. جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوں گی. بڑے بڑے انبیاء بھی بار بار کہیں گے نفسی نفسی، میں پروردگارہ مجھے جو دیکھ لیا ہے. صرف ایک رسول خدا ہوں گے کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت. تو اللہ ایک مرتبہ آواز دے گا محمد آپ شفاعت کے لیے تشریف لے آئیے.
اور کسے بلائیں گے؟ علی کو بلا لیجئے. جناب سرور کائنات کہیں گے علی فاطمہ سے کہو شفاعت کے لیے آ جائیں. تو اب یہاں روایات میں ہے کہ سرور کائنات جناب سیدہ سے کہیں گے ہمیں شفاعت کا حق ہے. سب سے زیادہ شفاعت رسول خدا علی مرتضی جناب سیدہ کریں گے. جناب مریم شفاعت نہیں کریں گی جناب سیدہ. شاید اللہ اسی لیے روکے گا مریم جہاں سیدہ ہو وہاں اوروں کی ضرورت ہی نہیں. اگر شفاعت کم پڑتی تو اوروں سے کہتا. اگر کوئی بچتا تو کہتا نا جناب سیدہ جس کی چاہیں کی شفاعت کر دیں گے. تو یہ ان کی افضلیت کی آج کی مجلس کی آخری دلیل عزیزان کرام. باقی زندگی رہی تو پیش کروں گا. ہمارے ایک برادر نے سوال بھی کیا, میں جلدی پیش کر دوں کہ بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں, بحث چل رہی ہے کہ یزید نے کیوں آزاد کیا اہل بیت کو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نیک آدمی تھا, اس نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا, پیغمبر نے اس کو آ کے بتایا کہ بھئی یہ میرے اہل بیت سے انہیں رہا کر دے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی, بہت سے ابھی مجھے یہ سوال دیا بھائی نے, بار بار کہنا ہے کہ اس کا جواب دے دیجیے کہ جب کلیریفیکیشن صفائی پیش کرنے پہ آتے ہیں قاتل, شرابی, چور, زانی, ساری برائیاں رکھنے والے کو خواب میں رسول خدا دکھا دیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہے مجمع میرے ساتھ؟ دکھانے پہ آئیں گے نا خواب میں تو جس میں ساری برائیاں تھیں, نہ زندگی میں اس نے کبھی نماز پڑھی. پچھلے دنوں ایک صاحب کا مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ وہ دفاع کر رہے تھے کہ نہیں بھئی اس کے باپ نے اسے خلیفہ بنایا تھا. کہا نہیں وہ اس وقت شراب نہیں پیتے تھے جب باپ نے بنایا تھا. تمہیں شراب یاد آ بھی جاتی ہے پھر بھول بھی جاتے ہو. بھئی چھیڑیں گے تو پھر سنیں گے, یا بات نہ کرو یا پھر جواب کی طاقت رکھو. جواب سننے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر سوال نہ بھیجا کرو. تب وہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول خدا نے خواب میں آ کے کہا تھا. کہنے پہ آؤ گے کہ بڑے بڑے مقدس نیک لوگ بھی خواب میں دیکھنے کا نہیں, پیغمبر خواب میں نہیں آتے. ویسے تو کسی کے خواب میں نہیں آتے, آئیں تو یزید کے بھی خواب میں آ جائیں. بس کوئی جواب سن لیجئے. میں کہتا ہوں آپ ہی کی بات سچ ہے, پیغمبر نے اسے خواب میں آ کے کہا تھا. میں اپنی بات کو پیش نہیں کرتا, آپ کی بات مان لیتا ہوں. پیغمبر نے یزید کو خواب میں آ کے کہا. کیا کہا آپ نے بتایا, ہمیں نہیں پتا. یہ میرے اہل بیت ہیں, انہیں چھوڑ دیں. اسے نہیں کہا تھا تو میرا ہے. یہ جن پہ تو ظلم کر رہا ہے وہ میرے ہیں, جو مظلوم ہے وہ میرے. بات واضح ہوئی؟ بس وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے, اب بات واضح ہوئی. پیغمبر نے کہا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں. یہی مولا سجاد نے بھی کہا تھا اسی یزید سے اس کے دربار میں, جب اس نے مولا کے خطبے کو رکوایا تھا نا. مولا خطبہ دے رہے تھے, مؤذن سے کہا اذان دے دے, اب روکوں گا تو بغاوت ہو جائے گا. جیسے ہی مؤذن نے اذان شروع کی کہ اللہ اکبر, امام نے کلام نہیں کیا, فوراً کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ, کیونکہ مجمع مؤذن کو نہیں دیکھ رہا تھا, امام کو دیکھ رہا. جیسے ہی اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام نے کہا مؤذن رک جا. یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش رہا. امام نے کہا اگر تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا, اور اگر تو مانتا ہے کہ یہ ہمارے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ انہی رسول خدا کا جن کا تو نام دے رہا ہے ان کی نواسیاں تیرے دربار میں کھڑی ہیں. کیا
اس نے اس وقت رہا کر دیا تھا کہ نہیں ان قیدیوں کو ترے لگاؤ. تاریخ میں چند ہستیاں درباروں میں گئی ہیں. آج تھوڑا دربار پیش کر دوں, کوئی رونے میں بخل نہ کرے, وقت نہیں رہا مسائل کا. سب میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے. بڑی بڑی ہستیاں درباروں میں گئی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں گئے تھے. خلیل خدا تھے, نبی تھے, لیکن جب گئے تو خاموش کھڑے رہے. پروردگارہ یہ کتنا ظالم ہے. فرعون نے سروں میں کیلیں نصب کر دی تھی جو اعتراض کرتے تھے. جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے. بڑی بڑی ہستیاں درباروں میں گئی ہیں. آپ جانتے ہیں میری مجبوری کہ میں اس مقام سے بہت زیادہ کھل کے کہہ نہیں سکتا. انہی ہستیوں میں سے کچھ ہستیاں دربار یزید میں گئی ہیں. جب وہاں سب ہستیاں آ گئی دربار میں, اگر دیکھ سکتے تو ضرور دیکھیں, کہ نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے کچھ دیر کے لیے. سب آنکھیں بند کر کے ذرا چلیں. شام میں دمشق شہر ہے, وہاں پہ بیویاں ایک بازار سے گزر رہی ہیں جس بازار کو سجایا گیا ہے. چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں اور علی و بطول کی بیٹیاں رو رہی ہیں. میرے ہاتھ میں رومال ہے. اگر میں یہ رومال بھی آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے. کوئی نرم چیز بھی لگے نا تو تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے. آپ رومال بھی ہاتھ سے روکیں گے, اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں, علی کی بیٹیاں ہوں, بطول زادیاں ہوں, بس بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, سب لوگ چیخ چیخ کے کہتے ہیں باغیوں کی بہنیں آ گئی. یہ بڑی اذیت ناک بات تھی اہل بیت کے لیے. نواسہ رسول کو لوگ باغی کہہ رہے تھے. بس بھئی ایک مرتبہ دربار میں آئیں. جو روایت پڑھنے کا حالت مکمل نہیں کر پاؤں شاید. جیسی بیویاں دربار میں, دربار بڑے عجیب ہوتے ہیں, اور اگر بیویاں قیدی ہوں, ہاتھوں میں رسیاں ہوں, جیسی بیویاں داخل ہوئی نا دربار میں تو ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر پڑی بہت دور. ایک خاتون چہرے پہ نقاب ڈالے کھڑی تھی. جناب زینب نے دیکھا باریک نقاب ہے, پہچان لیا. فوراً جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ تو جناب ام کلثوم نے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا نا, بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی, مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو, سامنے ہند کھڑی ہے. دربار عجیب ہوتے ہیں. کون سی ہند؟ وہی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب زینب نے کہا ہاں وہی ہند. اب بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے, لیکن ہماری چادریں چھین لی گئی. آپ جانتے ہیں نا جب آدمی پریشان ہوتا ہے, مصائب سے گزر رہا ہو, وہ نہیں چاہتا کوئی جاننے والا مل جائے. ہم کیا کیا بتائیں گے, کیسے بتائیں گے علی اکبر کے کیسے برچھی لگی, کیا بتائیں گے عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے. اجرکم اللہ, بس بے وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ برداشت نہیں کر پا رہے, سب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. بیویاں سر جھکائے, ہاتھ پشت گردن پہ بندھے, ہند کے سامنے سے گزر رہی تھی. ہند تخت پہ کھڑی تھی. ایک مرتبہ ہند نے جناب زینب کو روک کے سوال کیا من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ کیا بتایا گیا ہند کو؟ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں. ہند نے پوچھا یہ باغیوں کی بہنیں آپ لوگ کون سے شہر کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا, سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ, ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. بس مدینہ کا نام سنا ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, کہا کیا بات ہے, آپ تخت سے کیوں اتر آئے؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں, میں مدینے والوں کی تعظیم میں تخت سے اتر آئی. اب ہند نے سوال کیا بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے.
حسین کا نام سنا ابھی بھی آپ نہیں روئیں گے. جس بیوی کو پرسہ دینے آئے ہیں نا انہیں حسین نام علی اکبر ہے, بہت خوبصورت ہے. جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو تیز ہو گئے. تو اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام سجاد ہے, عبادت کا پیکر ہے, آپ بھی تو زاہد ہے, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھو گی؟ اب سب مل کر دیکھیے گا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت غیور ہے. جناب زینب کے آنسو اور تیز ہو گئے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی نے سر اٹھا کے کہا ہند کہ اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا خبردار بی بی, میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لیجئے گا, وہ علی کی بیٹیاں ہیں, وہ نبی کی نواسیاں ہیں. خبردار بی بی, ان بیویوں کے نام مت لیجئے گا, یہ شرابی کا دربار ہے. ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. جناب زینب نے کہا ہند غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ. ہند بلند آواز سے رونے لگی. رو کے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند غور سے دیکھ, وہ یزید کے سامنے جو سر رکھے ہیں نا, پہلا سر حسین کا, ساتھ میں علی اکبر کا, چھوٹا سا سر علی اصغر کا, وہ سر عباس, وہ جو قیدی زمین پہ بیٹھا وہ سجاد. ہند نے سر سے برقع اتار کے زمین پہ پھینکا, دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی. یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں. یزید تخت سے اٹھا, اپنی عبا اتاری, ہند کو اڑھائی. کہ ہند دیکھتی نہیں نہ محرموں کا مجمع ہے, تو بغیر چادر کے نہ محرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی عبا اتار کے زمین پہ پھینکی. کہ او یزید, جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا وہ بیویاں تو بغیر چادروں کے مجمع عام میں لے آیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تصویر نوحہ ہونے والا, دو دعا کے جملے کہنا چاہوں گا. پروردگارا تجھے گنبد خضرا کے ساتھ اس ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ. میں ایک سوال کروں آپ سے, نبی اکرم کا دل تڑپتا تو ہوگا جس بیوی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ جل رہے. میری بیٹی کی قبر پہ نہ روزے کی تعمیر کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں. آئیں ذرا مل کے رسول خدا کو آج پرسہ پیش کریں. یا رسول اللہ, آپ کی اس بیٹی کا واسطہ جس کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, نہ جانے کتنی دیر وہ کھڑی رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگارا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے دعا پیش کر سکوں. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, جب آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں نا دعا رد نہیں ہوتی. مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. آئیں ذرا امام زمانہ کو پرسہ دے. مولا آپ کو اپنی دادی کے دربار میں جانے کا بڑا صدمہ ہے. مولا آج آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. مدینے میں گنبد خضرا کے پاس اگر ایک روضہ تعمیر رہ جاتا تو اے آل سعود تمہارا کیا ہو جاتا. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار رسول خدا اور جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. پروردگارہ تمام کے تمام اس وقت
اس ملک میں شہر میں عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار اب اولادوں کو اولاد عنایت فرما. دنیا کے تمام مومنین کی حفاظت فرما. اس وقت فلسطین میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.